یہ کوئی میں کوئی سرمن نہیں دے رہا. ہیو سیلف اویئرنیس، میں کیا ہوں، اپنے اندر تشخص پیدا کریں، اپنی ورتھ اور ویلیو پیدا کریں. وہ اسی صورت میں ہوگی جس وقت کہ آپ ان اصولوں کو فالو کریں گے جو کہ خدا اور رسول نے آپ کو بتایا ہے. میں لہٰذا اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ آپ لوگوں کو میں نے سب کچھ عطا کر دیا، علم دے دی، یہ کتاب دے دی، لیکن آپ صرف اسے پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. ریزلٹنٹلی جو قومیں اس پر عمل کر رہی ہیں، کیا اسلام کے اصول تھے؟ جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنا، ہیرا پھیری نہیں کرنی، 420 نہیں کرنی، قانون کی پابندی کرنی ہے، کسی کی فیور نہیں کرنی، فیوریٹزم نہیں ہونی، کرپشن دس دیٹ نہیں ہونی. وہ ہم دبا کے کریں اور دوسرے ملک جو نہیں کر رہے وہ ترقی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اعمال پر چلنا ہے. لہٰذا جب آپ سورہ اس میں دیکھیں بنی اسرائیل میں تو واضح طور پر یہ بتا دیا ہے. اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا. وَكَمْ دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ ایک قسم کی سیلف اویئرنیس ہے. قرآن شریف میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سیلف اویئرنیس ہیں. پچھلی قوموں کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کی اور ان کا یہ اینڈ رزلٹ ہوا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور آپ کی جو قومی پالیسیز ہیں یا اور چیزیں ہیں، اور صرف جی ہم مسلمان ہیں، ہم جی پاکستان، یہاں بات نہیں بنتی. بات یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے گرد و پیش میں دیکھیں کہ وہ جو قومیں پیچھے رہ گئی تھی، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اتنی ترقی کر گئے ہیں. آپ کے پہلو میں انڈیا ہے، یہ بے شک ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا وہ کس طریقے سے وہ ترقی کر رہے ہیں، کیوں وہ ان کی اکانومی اوپر چڑھ گئی، اور ہمارے یہ جو یہ تین کا ٹولہ ہے، اس نے بھٹا پہلے بھی بٹھایا اب بھی بٹھایا، اور اب وہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے کس میں ان کی قوم کی بھلائی ہے. وہ کیا اس کا نام ہے انڈیا ہے، کیا یہ بھی تو رشیا سے گیس پٹرول لے رہا ہے اور کوئلہ لے رہا ہے تاکہ ان کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے اکانومی کو رن کر سکیں، مقابلہ بازی کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ضد میں آ کر فقط یہ ہے کہ جی پہلی وہ جو تھے عمران صاحب انہوں نے یہ کیا اور کیا اس کا نام ہے لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے. ایک چیز نفسیاتی طور پر ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ قومیں یا وہ شخص جو ریجڈ ہوتا ہے، جو یعنی کہ جنونی اور بڑا ضدی قسم کا ہو، ہپوکریٹ ہو، یعنی کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بغض ہو، لائر ہو اور چیٹر ہو اور کلیور ہو، اس سے خدا را بچیے گا. کیونکہ اگر یہ ہمارے اندر ہی یہی چیز کے اوصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا، تو بجائے باہر کے دشمن دیکھنے کے اندر کا دیکھیں اور آپ اپنے ملک کی طرف بڑھیں. یہ کسی کا ٹھیکہ تو نہیں نا کہ چند ایک لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں.
دوسرا جو اس میں قابل غور نقطہ ہے، ذرا اس کی فردر میں نے اسٹڈی کی، جس میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ یہ ٹیررزم کیا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بیوقوف قوم ہے. ٹیررسٹ آتا ہے، انہی کے پاس رہتا ہے، انہی کے پلاننگ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور پھر یہ کر کے وہ نکل جاتا ہے، اور یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جہاں آیا ہوتا ہے جو کچھ ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ قومی تشخص نہیں، پاکستانیت نہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کی قیمت ہے، اتنے پیسے دو، اس طریقے سے کام کر لو. تو اب میں یہ سوال کے دوسری طرف آتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہو جائے گا زیادہ، تو مجھے یہ اس کو خاص طور پر پلیز اس میں جب میں یہ چیزیں پیش کروں نا، تو یہ بہت سے لوگوں کے مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے مختلف قسم کے پہلو ہوتے ہیں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کیا ہے کیا نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، کون سا شخص ہے، کس کی بات کر رہی ہے. ہمارا جو بے سکونی ہے، یہ اس میں جو خود غرضی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں میں آپ کے سامنے پنٹ پوائنٹ کرتا ہوں. بڑا فاسٹ چلوں گا، ٹائم کافی ہو گیا ہے. سب سے پہلے جو آپ کی یہ جوڈیشری جو ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے پاور دیا، جس طریقے سے وہ کسی نقطے کو ادھر سے ادھر کر دے، ادھر سے ادھر کر دے، کھلاتے رہتے ہیں، اور جو صحیح وقت میں جس کو اصل ٹیک کرنا ہوتا ہے اس کو لمبا کیا، اور جو چھوٹے چھوٹے چٹکلے لے لیے تو لوگوں کو اس طرح وہ کھیلتے رہتے ہیں. اصل میں ان کا جو ہوتے ہیں مفادات پارٹیز کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کے فیور ویسے نہیں کر سکتے، اس کے اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو میں سے آپ کے ہسٹری میں جب کبھی اس قسم کے واقعات ہیں، یہی پولیٹیکل لوگوں نے ان کو لے آئے، اپنا خدا کا بھلا کرے آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پھر اس کے ساتھ گیمیں ہوتی رہیں. اب بھی یہی ہو رہی ہیں، اب اس وقت بھی یہی گیم ہے. مجھے یہ ڈر رہا ہے اگر یہ سسٹم رہا تو بے شک عمران خان کی جتنی زیادہ اپنی وہ کہیں جی پاپولارٹی ہے، انہوں نے خاک میں ملا دینی ہے. اس نے وہی پرانا طریقہ ہے، وہی اسٹیمپنگ ہے، وہی کیا پٹواری کا، کمشنر کا، فلانے کا، مجسٹریٹ کا، دس کا دیٹ کا وہ چکر چلے گا. اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے پی ٹی آئی والے کہ ہم تو 80% پر پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمیں یہاں یہ کر دیا. پھر وہ اس طریقے سے منور کرتے ہیں. یہ دیکھیں ریسنٹلی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام گیم ہے. میں کس طرح اس بیچاری تو نہیں کہنی چاہیے، یہ جو آپ کی جوڈیشری کہاں ان کا رونا ہر جگہ انہوں نے ٹانگ گڑائی ہوئی ہے، اور پیچھے سے اپنا حساب کتاب ہے. جو دیکھیں جو بزنس مین ہے لائک زرداری صاحب یا نواز شریف، ان کا تو کام ہے کھاؤ اور کھلاؤ. آرمی آلسو لائک دوز پیپل کو کہتے ہیں خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. وہ کس طریقے سے پسند کریں گے؟ ایک آدمی آنیسٹ ہو، خدا کا نام لیتا ہو، اور اس طریقے سے. یہ نہیں مطلب کہ میں اس کے آپ یہ لے لیں کہ جی ڈاکٹر صاحب تو ان کی فیور میں ہے. میں نے کون سے ان سے آ کر کوئی کام کرنا؟ میں تو یہ ہے کہ ہمارا ملک کی بہتری ہو، نئی جنریشن ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. تو آئیے میں اس کے سوال کا باقی حصہ بھی آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف جنرل باتیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ قوم کو بیوقوف کر کے نا، اور اپنے مقاصد کے لیے آپس میں لڑاتے رہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ اس میں سے اپنا کام نکال لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ چند دنوں کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ایسا اس میں چکر چلایا ہے، آپ کی خدا آپ کا بھلا کرے لا میں، کہ یہ سارا دلدلا گیا. وہ جو NR1 تھا ان کے جنرل صاحب کے دوروں میں، یہ NR2 اس اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے ان کو دلوا دیا. ایز اے ریزلٹ آف اٹ جب یہ ان پاور ہیں تو یہ اس سے کر کے وہ چیز کر رہے ہیں جس سے کہ ان کا اپنا مفاد ہو. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ، اپنے ملک کی گروتھ کے لیے آپ ذرا ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور یہ جو کریز ہے فارن لوگوں کا ہم پر چڑھا ہوا، اس سے نکلیں. اور دیکھیں آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. آپ کبھی کبھار اپنے آپ سے پوچھیں واٹ آئی ایم، ویئر آئی ایم گوئنگ، ہیں جی، اور میرے کیا مقاصد ہیں، میرے ڈیڈ کیا ہیں، میرے ڈیسیژن کیا، رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو یہ صرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں، اس طرح بات نہیں بنتی. اس میں سب سے زیادہ رول ہے ہمارے ٹیچر حضرات کا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، ریلیجیس لیڈرز کا. دے شوڈ ہیو اے ماڈل اینڈ دے پیرنٹ اور سوشل ریفارمر کا، کہ وہ ہمارے ملک میں یہ جو اس قسم کا دھندا چل رہا ہے اس میں سے ہم نکلیں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. کیونکہ آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیو مسلم جو ہیں ان کو کیا کانسیپٹ آپ دے رہے ہیں، ورلڈ میں کیا دے رہے ہیں.
اور آپ کے نیشنل کانسیپٹ کیا ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے مہنگائی ہے, کچھ ان کے پیچھے بھی دیکھا کریں. بچوں کی پیدائش آپ کی بہت زیادہ ہوتی چلی ہے تو مہنگائی تو نہیں ہے. اس طریقے سے آپ گھر میں کچھ کام نہ کریں, گھر کی چیزیں استعمال نہ کریں, فارن کریں, تو پھر مہنگائی تو ہوگی, وہاں ان لوگوں کو پیسہ بھیجیں. اسی طریقے سے آپ نے جو نیشنل معاملات ہیں ان کو پرائرٹی نہیں دی. ایز اے ریزلٹ آف اٹ جو بیرونی ممالک ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں, یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک اپنا انہوں نے حصول رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس وقت اس دکھ اور تکلیف سے نکلیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے, یہ دکھ اور تکلیف یہ جو ہے یہ آپ کے اپنے پیدا کرتا ہے. میرا مقصد اس پروگرام کا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف ہوں یا کسی کے اگینسٹ ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پر عمران خان اتنا کچھ کرتے ہیں یہ ہے تو اینڈ رزلٹ یہ ملا, اور فوج جو بیچاری اتنی ہماری مشہور و معروف تھی یہ کیا بن گا, اور یہ جو ہماری جو جوڈیشری ہے یہ کیا ہوئی, اور یہ جو پرماننٹ کیا اس کا نام ہے کرمنل ہے وہ پھر کیوں کامیاب ہوئے. تو میں ان شارٹ 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کروں گا. یہ میں نے لکھی اس لیے کہ آئی شوڈ ریمین ان ٹائم. عمران صاحب ایک سادہ لو انسان ہیں. سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلاک ہوتے ہیں اور وہ بڑے تیز ہوتے ہیں, اپنے دل کی بات نہیں کرتے, یہ جلد بیان دے دیتے ہیں. دنیا جو ان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے, وہ گہری چال والے ہوتے ہیں, وہ سازش کو ناکام بنا دے. ان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہر ایک پر اعتبار کرتے ہیں, اور جن جن لوگوں پر انہوں نے اعتبار کیا انہوں نے ذلیل کیا. ان کا وہ جو گروپ کا وہ ایک تھا جنرل سیکرٹری, میں نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے اس کے ایسا کھرگ بیچ میں سے مارا کہ 20-25 لوگ جو اس کے ساتھ گروپ بنا کے لے, صرف پیسے کی خاطر, کیونکہ وہ بزنس مین تھا. یہاں جو بھی بزنس مین اس کنٹری میں آئے گا یہی حال ہوگا اس ملک کا. اس بزنس مین نے سوچا کہ میرا اس طرح کام بنے گا, میرا یہ جو میں نے کیا غلط کام, اس سے میری بیکنگ کی. انہوں نے کہا نہیں میں تو پرنسپل نہیں چل سکتا. تو کہنے کا مطلب ہے جو اس طریقے کے آدمی ہوتے ہیں بھولے بھالے بادشاہ, تو یہ جو تجارت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ٹولے کے ہاتھ میں پھر پکڑے جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس سلسلہ ہے اس میں لیڈر کو ایک ماشاءاللہ نیک فارسا ہونے کے علاوہ ذرا شارپ ہونا چاہیے, دشمن سمجھنا چاہیے. فوج کے متعلق کئی ایک نے پوچھا یہ کیا ہے, تو میں نے عرض کر دیا کہ انہیں وہ پسند آئے گا شخص جو کہ ان کے کمزور ہو, ان کی مٹھی میں ہو, اور وہ بھٹو جیسا انجام دلوانا چاہتے تھے. خدا کا شکر کریں ان کی تصویر کام آ گئی کہ وہ اس طریقے سے بچا گئے, ورنہ کیا ہونا تھا, اس کا رزلٹ یہ ہونا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ تھے ان کا انجام کیا ہونا تھا, یہ ہونا تھا کہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ان کو کس طریقے سے ہم تکلیف دیں گے اور یہ کیا کچھ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایسا موجود آدمی نہیں چاہیے. وہ تو یہاں تو یہ حساب ہے کہ جس طریقے کی پیرلر حکومت سی بنی ہوئی تھی, میں نے خود دیکھا, جو بھی بات سے آتا تھا پرائم منسٹر عمران سے بعد میں ملتا تھا, پہلے وہ سیدھا جنرل کے صاحب کے پاس جاتے تھے. مطلب آرمی سو پاورفل ان آل افیئر. تو یہ ذہن میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ جو ڈپلومیسی یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگ اس میں خوب مہارت رکھتے ہیں, اور یہ عمران صاحب اس میں بالکل اتنے تیز نہیں ہیں. ماشاءاللہ اب شاید وہ اس سے سیکھیں, کیونکہ انسان ہمیشہ غلطیاں سیکھتا ہے. یہ جو بیوقوف یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں بڑے شارپ ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے چیزوں کو کرتے ہیں, تیار کے پراپوگنڈا کرتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, پیسے رکھے ہوتے ہیں جو آپ کے مختلف قسم کے چینل پر کام کر رہے ہیں, اور وہ اس طریقے سے انڈر گراؤنڈ اپنی پلاننگ بھی رکھتے ہیں. مثال طور پر ذرا کوئی گڑبڑ ہوگی انہوں نے انڈر گراؤنڈ سیل سے رکھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی اس قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, اس میں مجھے ایک خاص چیز جو قابل غور ہوئی وہ میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوستوں ان پر یہی میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں بڑے خوبصورت نغمے اور بہت بڑے شاعروں نے اپنے ملک کی محبت کے لیے بہت کچھ لکھا ہے. تو جب ہم اس کو سنتے ہیں, میں غالباً جب اس کو سنتا ہوں تو مجھے وہ ماضی کے وہ اوقات یاد آ جاتے ہیں, ایک نیا خون پیدا ہوتا ہے.
تو یہ اس قسم کے نغمے اکثر میرے خیال میں دن میں ایک آدھ دفعہ کسی نہ کسی فارم میں لوگوں کو دکھائے جائیں، اسکولوں کالجوں میں ملک کے متعلق اور اس کے متعلق بتایا جائے کہ کتنا خوبصورت ہے، بجائے بیرون ملک کتنا پیسہ خرچ کرنے کے یا بیرون ملک چیزیں لینے کے، اپنے ملک کی بیوٹی کو اور اس کو انٹروڈیوس کریں باہر، تاکہ ہمارا جو اکانومی ہے یہ مسئلے ان کو حل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محبت میں پریکٹیکل کام کرنے کی طرح لے کر چلیں، تو انشاءاللہ ہم نئی نسل میں بہت کچھ پیدا کر سکتے ہیں، اور موجودہ حالات میں جو ہے اس قومی نظریے کے تحت ہم مشکلات سے قابو کر سکتے ہیں، اور اگر نیت ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہوتا ہے۔ دوستو، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس کے تمام لوگوں کو آباد رکھے اور اس مشکل کے وقت میں اپنی غیب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔